أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق اللہ العظیم۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، اور اس کے درمیان میں ان کا عمل ہوتا ہے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، اور ان کا کام اس کے درمیان میں ہوتا ہے، یعنی اعتدال کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ جیسا کہ 2-3 روز پہلے عرض کیا تھا کہ ہر بات میں اسراف اور فضول خرچی ناپسندیدہ۔ اسراف اور فضول خرچی چاہے مال خرچ کرنے کا بیان ہو، تعمیر میں ہو، کھانے پینے میں بھی ہو۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے ایک زمانے میں کہ جو طرح طرح کے کھانے کھائیں گے اور طرح طرح کی پینے کی چیزیں پئیں گے اور طرح طرح کا لباس پہنیں گے اور بات کرنے میں بھی ذرا نخرا انداز سے بات کریں گے۔ یہ میری امت کے شریر قسم کے لوگ ہیں۔ اس لیے ہر جگہ پر فضول خرچی، چاہے تعمیر ہو چاہے کھانا پینا ہو، ہر اعتبار سے فضول خرچی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے کہ مال دنیا میں اس وقت ایک نظام چلتا ہے، سرمایہ دارانہ نظام، یعنی مخصوص لوگ ہیں، سارا مال جمع ہو کر کے ان لوگوں کے پاس جمع ہو جائے۔ اور اسلام کا نظام جو ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام نہیں ہے، بلکہ مال اللہ کی نعمت ہے اور بندوں کے درمیان گھومتی رہنے والی چیز ہے۔ خاص جگہ پر چند لوگوں کے پاس جمع ہو جائے، یہ اسلام کو پسند نہیں۔ اس لیے ایک موقع پر قرآن کریم نے ضمناً یوں فرمایا کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ، اللہ نے یہ مال کا جو نظام رکھا ہے یہ اس لیے رکھا ہے، اور مال غنیمت کے احکام اور یہ دوسرے احکام اس کے ضمن میں اللہ فرماتے ہیں تاکہ یہ مالداروں کے درمیان کی گھومنے والی چیز نہ بن جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک موقع پر فرماتے ہیں وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اس مال میں سے ان ضرورت مندوں کو دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے۔ بندے کو مالک بھی بنایا گیا ہے اور ساتھ ساتھ میں یوں کہا جا رہا ہے کہ یہ تیرا اپنا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا۔ اور جب اللہ کا دیا ہوا ہے تو پھر اس میں رحمان کے بندوں کی یہ صفت اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ فضول خرچی نہ کریں، کیونکہ ہماری اپنی ضرورت سے زائد جو مال ہیں وہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق احکام رکھے ہیں، ان کو ادا کرنا ہے، ان کو نبھانا ہے۔ وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور بخل سے کام نہیں لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا مزاج بیان کیا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان کی طبیعت میں ذاتی طور پر بخل ہے۔ انسان کی اپنی اصلی مزاج اس کا یہ ہے کہ کسی کو نہ دوں۔ بخیلی یہ اس کی فطرت میں رکھی گئی ہے، اور اب حکم یہ ہے کہ جہاں جو صلاحیت، جو طاقت، جو نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے اس میں افراط اور تفریط نہیں، بہت آگے بڑھنا بھی نہیں، بخیلی بھی نہیں، بلکہ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، درمیانی طور پر اعتدال، میانہ روی۔ بخیلی سے بھی روکا جا رہا ہے، بخیلی بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن اور بد اخلاقی یہ دو چیز جمع نہیں ہو سکتی۔ کہ کوئی مومن ہو تو اس کے اندر دو برائیاں ایک ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں ہو سکتا ہے وقتی طور پر کسی میں بخل ہو، اخلاق اس کے اچھے ہوں،
وقتی طور پر کہیں بد اخلاقی ہو گئی لیکن سخاوت ہو. دو چیز ایک ساتھ نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں وہ آدمی داخل نہیں ہوگا جو بد اخلاق ہو اور احسان جتانے والا ہو اور بخیلی کرنے والا ہو. یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کفر کے ساتھ یہ صفات ہے، یہ بری عادتیں ہیں، تو ہمیشہ کے لیے نہیں جائے گا. اور اگر ایمان کے ساتھ یہ بری عادتیں ہیں کہ کسی کا کام کر کے پھر اس پر احسان جتانا، میں نے تیرا یہ کام کیا تھا. اللہ کی صفت ہے منان. احسان جتانا یہ وہ کر سکتا ہے کہ جس کی ملکیت کی کوئی چیز ہو. ہمارے پاس اپنی ملکیت کی کوئی چیز نہیں ہے. ہم کسی کو اگر اپنی عقل اور ہوشیاری سے کسی کو کوئی اچھی چیز بتا رہے ہیں تو یہ عقل میری ذاتی ملکیت نہیں ہے. معاملے کی فہمی اور معاملہ کو سمجھنے کی طاقت جو دی ہے وہ میری اپنی ذاتی کمائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ کا دیا ہوا ہے. اس لیے احسان تو وہ جتا سکتا ہے کہ جس کی ملکیت ہو گئے، پراپر اپنی ملکیت ہو اس کی. اللہ تبارک و تعالی زمین اور آسمان کے مالک ہیں اور زمین اور آسمان میں رکھے سارے خزانوں کے مالک اللہ ہے. اس لیے اللہ کو جچتا ہے، اللہ کو ذرا اچھا لگتا ہے کہ وہ کسی پر احسان جتائے. لیکن بندہ اگر احسان جتاتا ہے تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کی صفت یہ منان ہے، بندوں کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں. شیطان بہت چالاک ہے. ایک نیکی کرنے کے بعد اس کے دماغ میں بات ٹھسی ہوتی ہے کہ اس نے یہ نیکی کا کام کیا ہے. کئی سال گزرنے کے بعد بھی اس نیکی کو برباد کرانے کی وہ چالاکی رکھتا ہے. 10 سال 20 سال 50 سال گزرنے کے بعد بھی. اس لیے نیکی کر کے کسی پر احسان نہیں جتاتے. کسی کو ہم کسی طرح بھی کام میں آئے ہیں، اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ نے صلاحیت اور طاقت دی تھی، چاہے عقل کی، چاہے دماغ کی، چاہے مال کی، چاہے علم کی، جو بھی طاقت اللہ نے دی ہے اس طاقت کو خرچ کرنے کے لیے کوئی بندہ ہمیں مل گیا اور ہم اس کو کوئی دو بول سمجھا سکے، علم دے سکے، مال دے سکے، رہبری کر سکے، دنیاوی سوجھ بوجھ اس کو بتا سکے، دنیا کے کاروبار میں اس کو لگا سکے، تو احسان ماننا چاہیے کہ اللہ نے مجھے ایک صفت دی تھی تو مجھے اس صفت کو اور اپنے اس گن کو دوسرے کے اوپر لگانے کی اللہ نے مجھے موقع دیا. اس آدمی کا احسان ماننا چاہیے. اس لیے احسان جتانے والا اور بخل کرنے والا، بخیلی کرنے والا یہ جنت میں نہیں جائیں گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارا معاملہ اور تمہاری حکومت تم میں سے سمجھدار لوگوں کے پاس ہو اور تمہارا مال سخی لوگوں کے پاس ہو، دو چیزیں، ملک کا کنٹرول اور ضمنی طور پر کوئی اگر چھوٹا معاملہ ہے تو اس معاملے کا کنٹرول سمجھدار آدمی کے پاس ہو، حکیم ہو، اور مال اگر سخی لوگوں کے پاس ہو تو زمین کا اوپر زمین کے نیچے کے مقابلے میں بہتر ہے. یعنی تمہارا زمین پر جینا اور ایسے ماحول میں رہنا اچھی بات ہے. اور جبکہ تمہارا معاملہ کم عقلوں کے پاس ہو، عورتوں کے حوالے ہو اور مال بخیل لوگوں کے پاس ہو تو ایسی صورت میں زمین کا ظاہر کے مقابلے میں زمین کا باطن بہتر ہے. ہمارے یہاں ہر چیز میں اعتدال ہے. تو سخاوت بخل کے مقابلے کی صفت ہے اور فضول خرچی یہ ایک اور تیسری چیز ہے. اور ان دونوں کے درمیان کی جو صفت ہے کہ
فضول خرچی بھی نہیں ہے، بخیلی بھی نہیں ہے، خرچ کر رہا ہے اور اعتدال سے کر رہا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے سخاوت۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سخی اللہ سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے، اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم سے قریب ہے۔ اور سخاوت سے مراد یہ نہیں کہ ایک آدمی 10-20 لاکھ روپیہ، یہ بھی سخاوت ہے، کسی کو دے رہا ہے۔ ایک آدمی اپنے پاس جو کچھ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو سخی کہا گیا، حالانکہ آپ علیہ السلام کوئی صاحب مال نہیں تھے، آپ کا اختیاری فقر تھا، محتاجگی آپ نے پسند کی تھی، لیکن پھر بھی آپ علیہ السلام سخی تھے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت سے لوگوں کو ہم کام آئیں، یہ بھی ایک سخاوت ہے۔ اگر 5 روپیہ ہے، اس میں سے کوئی آدمی 50 پیسہ پہ بھی کسی کے کام لگاتا ہے تو یہ بھی بہت بڑی سخاوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتے کہ کتنی مقدار لگا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو کوالٹی دیکھتے ہیں کہ کس نیت کے ساتھ لگا رہا ہے، کس جذبے کے ساتھ لگا رہا ہے۔ تو اسلام میں اعتدال پسندیدہ ہے، صرف مال خرچ کرنے کی بات نہیں، ہر حال میں جو بھی کام ہے، حتیٰ کہ اور اعتدال اور درمیانہ پن یہ اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقل تعریف فرمائی کہ ان میں ایک جماعت ہے، یہدون بالحق وبہ یعدلون، جو حق کے مطابق ہدایت پر چلتے ہیں، رہبری کرتے ہیں اور انصاف کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ جو عدل ہے وہ درمیانی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے، یہ انسان چند صفات کا مجموعہ ہے۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ طاقتیں رکھی ہیں، بطور مثال کے ایک طاقت ہے انسان کی عقلی طاقت، عقل کی ایک طاقت ہے، اور اس عقل کی طاقت میں بھی 3 درجے ہیں۔ ایک آدمی وہ ہے کہ ہر معاملے کو عقل سے سمجھنا چاہتا ہے اور ہر بات میں عقلی بات چلاتا ہے، حالانکہ ہر چیز عقل سے نہیں چلتی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جہاں میں آ کر کے اپنی عقل کو بند کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد شریعت ہوتی ہے۔ تو ہر بات کو اگر عقل سے سمجھنے جائیں گے تو بہت سی باتیں جو ہیں اس میں آدمی دھوکہ کھا جائے گا۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جو عقل سے بالکل گورا ہے، عقل سے کام ہی نہیں لیتا اور عقل اس کی چلتی ہی نہیں ہے، بے وقوفی ہے۔ اسلام دونوں کو نہیں پسند کرتا، بلکہ دونوں کے درمیانی، ایک درجے میں آدمی عقل سے کام لے اور ایک درجے میں جا کر کے عقل کو روک کر کے پھر وحی پر چلے۔ تو انسان کے اندر جو صفات رکھی گئی ہے ان میں ایک صفت ہے صفت عقلیہ، قوت عقلیہ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر جو صفات رکھی ہے ان میں ایک صفت ہے اور طاقت ہے قوت شہوانیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں مرد کو عورت کی ضرورت اور عورت کو مرد کی ضرورت، یہ ایک مزاج رکھا ہے۔ ایک آدمی اٹھے بیٹھے خواہش اور جائز ناجائز دیکھے بغیر چلے اندھادھن، اس کو کہا جاتا ہے فجور، شریعت میں ناپسندیدہ بات ہے۔ اور ایک بندہ وہ ہے جو عقل سے بالکل طاقت، جو اپنی شہوت کے بالکل طاقت نہیں رکھتا، تو یہ بھی پسندیدہ چیز نہیں ہے، جس کو عربی میں انہ کہتے ہیں، نامردگی۔ ان دونوں کے درمیان میں کہ شہوت بھی ہے اور شہوت کی حدیں بھی ہیں، اور شہوت کو حلال طریقے سے ادا کرے، حرام سے بچے، اعتدال کے ساتھ رہے، جس کو عفت اور پاک دامنی کہا جاتا ہے۔ اور تیسری طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو دی ہے وہ ہے اس کی قوت غضبیہ، غصہ ہونے کی طاقت۔
ایک آدمی ہر وقت غصے ہی غصے، اٹھے بیٹھے گھر میں آگ، گھر میں داخل ہو جائے تو بچے بھی کونا پکڑ لیں، یہ ہر وقت لوگوں کے ساتھ بھی معاملہ تو وہ آگ بگولا رہتا ہے، اپنے کسٹمر کے ساتھ بات تو غصے کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بات تو غصے میں، بچوں سے بات تو غصے میں، یہ ہر وقت غضب ہی غضب۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ اس کے اندر غصہ ہی نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ایک شخص وہ ہے کہ وہ ایک درجے میں غصہ ہوتا ہے اور ٹھنڈا بھی رہتا ہے، جہاں اللہ کے حکم ٹوٹتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کے اندر غصہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جہاں اپنی ذاتی چیز ہوتی ہے تو اس میں برداشت سے کام لیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی صفت تھی، جب آپ علیہ السلام کا کوئی حق ضائع کرتا تو آپ علیہ السلام برداشت فرماتے۔ کسی دیہاتی نے آ کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی چادر مبارک کو کھینچا، اور ایسا کھینچا کہ چاند جیسا آپ علیہ السلام کا خوبصورت بدن اس پر شل پڑ گیا اور نشان پڑ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو برداشت کیا، ذات کی بات کی۔ اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں کوئی گڑبڑ ہوتی اور کوئی کمی کوتاہی کرتا تو آپ علیہ السلام ایسے غصے ہو جاتے گویا کہ آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر انگور کے دانے نچوڑے گئے ہوں اور اس کا رس جیسے لال لال پڑے تو کیسا آدمی کا چہرہ رکھتا ہے، ایسا آپ علیہ السلام غصے ہوتے۔ اس لیے ایسا نہیں کہ غصہ نہیں ہونا چاہیے، غصہ بھی انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے، تو جہاں جائز جگہ ہے وہاں غصہ ہو، جہاں یہ انسانوں کے اندر بھی ہر چیز میں، غصے میں، شہوت میں، عقل میں، ہر چیز میں درمیانی طور پر چلنا ہے، اور درمیانی طور پر چلنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا ہے۔ ہمارے مذہب میں، پورے مذہب اسلام میں اعتدال ہے، اور ہر جگہ پر اعتدال کی ترغیب دی ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف غصے ہونے کے متعلق، شہوت کے متعلق، بلکہ ہر چیز میں، دین میں بھی اعتدال ہے، دین میں بھی اعتدال۔ حضرت عبد الرحمن بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے لیے یہ ٹھان لیا رات پر پوری رات تلاوت کرتے ہیں، ہمیشہ کے لیے، صرف رمضان نہیں، اور دن پر ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں۔ دیکھیے بات تو اچھی ہے، رات کو اپنی عبادت میں لے اچھی بات ہے، دن میں روزہ رکھے اچھی بات ہے، لیکن یہ بات اعتدال کی نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے، کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ، لیکن میری نیت اچھی ہے۔ آپ نے فرمایا صحیح، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے، تمہارے لیے مجھ میں نمونہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اگر روزہ رکھنا ہی چاہتے ہو تو مہینے میں 3 دن کے روزے رکھو بس، اور زیادہ نہیں۔ کہا یا رسول اللہ مجھے اللہ نے اچھی طاقت دی ہے، مجھے زیادہ روزے رکھنے دیجیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں اور زیادہ روزے رکھنے ہیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کی طرح روزے رکھو۔ پوچھا یا رسول اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ کرنا ہے تو اتنا تو اس سے آگے نہیں۔ اور تلاوت کرنے کا تمہیں شوق ہے، ہونا چاہیے، مہینے میں 1 ختم کرو۔ یا رسول اللہ مجھے تو اس سے زیادہ طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا 20 دن میں 1 ختم کرو۔ یا رسول اللہ مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے۔ کہا کہ 10 دن میں 1 ختم کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے۔ کہا کہ 7 دن میں 1 ختم کرو بس۔ انہوں نے اس کو ٹھان لیا اپنے اوپر۔ آپ علیہ السلام نے اس دن یہ فرمایا ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہاری عمر کو لمبی کر دے۔ واقعی میں ان کی عمر لمبی ہو گئی، اور پھر جب بڑھاپے کا زمانہ آیا تو حضرت صحابی رسول کہا کرتے تھے کہ کاش کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ 3 دن کے روزے والی بات میں قبول کر لیتا، کیونکہ صاحب یہ نفل کی بات تھی، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی یہاں یہ بات تھی
کہ جس کو اللہ کے رسول کے زمانے میں اپنے لیے عادت بنا لیا اور اب عبادت کو لازم کر لیا تو اس کو چھوڑنا وہ پسند نہیں کرتے تھے. بڑھاپے میں ایک دن روزہ ایک دن چھٹی، ایک دن روزہ ایک دن چھٹی آدمی کے لیے مشکل کی چیز بن جاتی ہے. اور ہر 7 دن میں ایک منزل مقرر کرو، ہر 7 دن میں قرآن ختم کرو. بڑھاپے میں بہت سی کمزوریاں آ جانے کی وجہ سے آدمی کچھ کام نہیں کر پاتا. تو اس وقت کہا کرتے تھے کہ کاش کہ میں نے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو پکڑ لیا ہوتا. یہی صحابی ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نکاح میں جو عورت تھی، ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ وہ صحابیہ تھی، اور ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوبصورتی دے رکھی تھی. ایک مرتبہ یہ ازواج مطہرات سے ملی تو دیکھا ان کا حال بہت برا ہو رہا ہے. وہ سیدھا قسم کے کپڑے ہیں اور کوئی عورت کے اندر جو ایک قسم کی اس کی خوبصورتی وغیرہ اس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے. پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ ہمارے شوہر کو تو بس کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو رات بھر تلاوت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں. ازواج مطہرات نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو بتا دیا. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عورت، انہوں نے بتا دیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس حضرت عثمان کو بلایا رضی اللہ عنہ. آپ علیہ السلام کے رشتے میں ہوتے تھے. آپ علیہ السلام نے ان سے بات پوچھی. کہا کہ یا رسول اللہ ہاں صحیح ہے. کہا کہ نہیں، تمہارے اندر مجھ میں نمونہ ہے. میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں. تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے. آپ نے پہلی بات فرما دی، کیونکہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ تربیت کرنے والے تھے. تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے بدن کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے. یہ نہیں پوری رات عبادت کرو، یہ نہیں. رات کا کچھ حصہ عبادت ہو، رات کا کچھ حصہ آرام کا ہو. دن ہمیشہ روزے نہیں ہو، بلکہ کچھ روزے بھی ہوں اور کچھ چھٹی بھی ہو. اور آپ نے وہ اشارہ میں کہہ دیا کہ تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین وہ تھے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے تربیت کی بات ملتی تو اس کو فوراً پکڑ لیتے تھے. وہاں چھوڑنے کی بات نہیں تھی، وہاں بہانے بنانے کی بات نہیں تھی. اس بات کہی گئی قبول. چند دنوں کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے ملتی ہیں تو اچھے کپڑے ہیں، اور عورتوں کے لیے جو جائز خوشبو ہے وہ فرقنے والی خوشبو عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے. اور عورتوں کے لیے خوشبو ایسی ہے کہ اس میں دوسرے کو بو محسوس نہ ہو لیکن اس میں رنگت ہو. اس حال میں اس لیے ہر بات میں اعتدال ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے 3 صحابہ حضرت علی، حضرت عمر اور حضرت عثمان ازواج مطہرات کے یہاں ان کی زندگی اللہ کے رسول علیہ السلام کی نجی اور پرائیویٹ زندگی میں آپ کیسے زندگی گزارتے ہیں اور کتنی عبادت کرتے ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے گئے تاکہ ہم بھی اس طرح کی عبادت اختیار کریں. ازواج مطہرات نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی رات کی عبادت، گھر کی عبادت کا ذکر کیا. روایت میں ہے تقالوہا، انہوں نے اپنے حق میں اس کو کم سمجھا اور یوں کہا نبی تو وہ ہیں جن کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی کا اعلان کر دیا ہے، اس لیے ہمیں تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے، ہم تو گنہگار ہیں، ہمارے لیے معافی کا اعلان نہیں ہے. ایک صحابی نے کہہ دیا کہ میں زندگی بھر رات میں عبادت ہی کرتا رہوں گا، سوؤں گا ہی نہیں. ایک صحابی نے کہہ دیا میں تو دن پر ہمیشہ روزے رکھوں گا. ایک صحابی نے کہہ دیا میں تو اب زندگی پر شادی ہی نہیں کروں گا. اللہ کے رسول علیہ السلام کو ازواج مطہرات نے بتایا، آپ نے ان تینوں کو بلایا اور پھر آپ نے فرمایا بات پوچھنے کے بعد انی اتقاکم واخشاکم، میں تم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں
اور خوف اور خشیت رکھنے والا ہوں. میں تو روزے بھی رکھتا ہوں, روزے چھوڑتا بھی ہوں, میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں, رات کو سوتا بھی ہوں, میں شادی بھی کرتا ہوں. آپ نے ان کی تربیت فرمائی. عبادت میں بھی اعتدال ہے. ہمارے یہاں عبادت میں بھی آگے بڑھنا جائز نہیں ہے. ہر جگہ پر اعتدال. چنانچہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نجات دلانے والی ہیں. ثلاث منجیات. 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کو نجات دیتی ہے, اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا التقوی فی السر والعلانیہ. ایک آدمی مجمع میں اور لوگوں کے سامنے تو بڑی پرہیزگاری کی بات کرے اور پارسائی کی بات کرے, اللہ کے یہاں یہ کمال کی بات نہیں ہے. ہاں پرہیزگاری رکھنی ہے, لیکن پرہیزگاری جیسے ظاہر میں اور مجمع میں ایک آدمی پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے, ایسے تنہائی میں بھی پرہیزگاری کو اور تقوی کو اختیار کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ لوگوں کے ساتھ میں ہے تو بڑی اچھی باتیں ہیں اور پھر تنہائی میں پہنچ جائے تو پھر ہر طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو جائے. نہیں. اسی طرح کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسری چیز جو نجات دلانے والی ہے وہ ہے عدل اور انصاف, غصے میں بھی اور خوشی میں بھی. کہ آدمی اپنے آدمیوں کے ساتھ بیٹھا ہے, اپنے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ تو بڑی انصاف کی بات کرے, اور جب معاملہ کسی سے بگڑ جائے تو پھر ایسی صورت میں اس کی اچھائیاں بھی بھول جائے. کہ نہیں, اعتدال رکھنا چاہیے, ہر جگہ پر اعتدال. اور تیسری چیز اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا القصد فی الفقر والغنى. مالداری ہے تو اور فقیری ہے, محتاجگی ہے تو ہر دونوں حال میں مڈل عشق چلنا. مال میں جب مال دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ادھر ادھر اڑانا شروع کر دیں, اور جب محتاجگی آ جائے تو پھر بہت زیادہ ہائی واویلا کرنے لگے. نہیں, دونوں میں درمیانی چلو. ما آل من اقتصد. جو آدمی درمیانی چال چلتا ہے, مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر کے نہ فضول خرچی کرے نہ بخل کرے, احتیاط سے خرچ کرے. اس کو کہتے ہیں میانہ چلنا, درمیانی طور پر چلنا. جو آدمی درمیانی طور پر چلتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتا. اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے. آپ علیہ السلام کا دوسرا فرمان اسی کی تائید میں ہے القصد نصف المعیشہ. ایک آدمی روزگار اختیار کرنا چاہتا ہے, حلال روزگار, چاہے آدمی کاروبار اختیار کرے, محنت مزدوری کا کام کرے, کھیتی باڑی اختیار کرے, یہ سب اس انسان کے لیے روزی کمانے کے جائز ذریعے ہیں اور طریقے ہیں, راستے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا القصد نصف المعیشہ. ایک آدمی احتیاط سے زندگی گزارے تو یہ آدھا روزگار تو اس کو گھر سے ہی مل گیا. اس لیے ہمارے بڑوں کے یہاں سادے سودے الفاظ تھے, بولنے کو سادے بہت الفاظ تھے, لیکن بہت سے سادے الفاظ تو وہ ان کے سادگی میں احادیث کا خلاصہ ہوتا تھا. ایک ہے کنجوسی اور ایک ہے ہماری گجراتی زبان میں کر کسر, ذرا سوچ کر کے خرچ کرنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے یہی فرماتے ہیں کہ کر کسر وہ آدھا روزگار ہے, کمائی کا آدھا سامان ہے. ہر جگہ پر ہمارے یہاں اعتدال کو پسند کیا گیا ہے, حتیٰ کہ دین کے کاموں میں بھی, دینداری میں بھی اور دین کے کاموں میں بھی اعتدال پسند ہے. ایک آدمی دین کے بہت سے کام چلتے ہیں اور اللہ کو پانے کے لیے بہت سے راستے ہیں. بھائی
ارشاد و تلقین کا کوئی راستہ اختیار کرے اور بزرگوں کی صحبت میں رہے، ایک آدمی تعلیم اور تعلم کا، علم کے سیکھنے اور سکھانے کے کام میں لگے، ایک آدمی دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے، ایک آدمی تصنیف اور تعلیف کے کام میں لگے، یہ سارے دین کے کام ہیں۔ ان تمام کاموں میں اعتدال چاہیے۔ جیسے بدن کے ایک انسان جو بنتا ہے تو انسان میں جیسے باطنی اور اندرونی طاقتیں ہیں، جیسے بھی بتائی میں نے کہ انسان کو عقل کی طاقت دی ہے اور غصے کی طاقت دی ہے۔ اگر غصے کی طاقت کو صحیح جگہ پر استعمال نہ کرے تو لوگ مان لوٹ جائیں گے، اس کو غصہ ہی نہیں آتا ہے۔ تو یہ اندرونی طاقت ہے۔ تو ظاہری اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں طاقتیں رکھی ہے، دیکھنے کی طاقت الگ، آنکھ کا کام الگ، کان کا کام الگ، زبان کا کام الگ، ناک کا الگ، ہاتھ کا الگ، پیر کا الگ۔ جیسے بدن کے یہ تمام اعضاء اور اویو، ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام ایک انسان بنتا ہے۔ پورا انسان الگ ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم یوں سمجھے کہ میری آنکھ سے میں آج صرف دیکھنے کا کام نہیں بلکہ چکھنے کا کام اب آپ کریں گے، کہ کوئی بھی مرچ والی چیز ہے تو اس کو اب زبان سے میں نہیں چکھوں گا، میں تو آنکھ میں ڈال کر چیک کروں گا، تو آنکھ اپنا جو کام کرتی تھی وہ بھی بند ہو جائے گا۔ ہر عضو کا اپنا کام ہے، اپنا میدان ہے۔ دین کے ان تمام کاموں کا اپنا کام ہے، ہر جگہ وہ اپنی جگہ پر وہ کام بڑا اہم ہے، تو دوسرا کام اپنی جگہ پر وہ اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے، تیسرا کام اپنی جگہ پر اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر اعتدال ہے تو یہ کرے آدمی کہ اس کو اپنی اپنی طاقت کے مطابق جس کام کو وہ کر سکتا ہے کرے، لیکن دوسرے کام کو نہ برا کہے اور اپنے کام کو لوگوں کے لیے نہ ضروری سمجھے کہ نہیں بھائی میں کرتا ہوں وہ ضروری ہے، اس کو آپ نہیں کریں گے تو آپ جنت نہیں پا سکتے، یہ غلط۔ تو جیسے بدن کے اعضاء ہیں، آنکھ اپنی جگہ پر ہے تو زبان بھی اپنی جگہ پر ہے، کان اپنی جگہ پر ہے، ناک اپنی جگہ پر ہے، تو دین کے یہ سارے کام بدن کے اعضاء کی طرح ہیں، ایک دوسرے سے مل مل کر کے ہی پورا انسان بنتا ہے۔ تو دین یہ سارا کا سارا جو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے، یہ دین اللہ کی طرف سے جو بھیجا گیا ہے اس کو اپنی زندگیوں میں باقی رکھنے کے لیے یہ دین کے سب کام ہیں، ہر ایک کام کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طریقے سے دین کے تمام کاموں میں اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا راحم المساکین، یا غفور الرحیم، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجود الحی القیوم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اجعل خير امور آخره وخير ايام يوم القاك فيه وخير عملي خواتمه يا ارحم الراحمين۔ اللهم واقية كواقية الولي، اللهم واقية كواقية الولي، اللهم واقية كواقية الولي۔ الہ العالمین ہماری ایسی ہی حفاظت فرما دیجیے جیسے آپ کی طرف سے چھوٹے بچوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ الہ العالمین ہم سب کی ایسی حفاظت فرما دیجیے
جیسے چھوٹے بچوں کی آپ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے، الہ العالمین امت مسلمہ کی ایسی حفاظت فرما دیجیے جیسے چھوٹے بچوں کی آپ کی طرف سے حفاظت کا نظام چلتا ہے۔ الہ العالمین اس وبا اور بلا کو ہم سے دور فرما دیجیے، الہ العالمین اس وبا اور بلا کو ہم سے دور فرما دیجیے، اس بلا اور وبا کو ہم سے دور فرما دیجیے۔ مولا کریم اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنے دشمن بندوں پر اس کو ڈال دیجیے، الہ العالمین ہم سے اس بلا کو اور وبا کو دور فرما دیجیے۔ الہ العالمین جتنے لوگ اس وبا اور بلا میں پریشان ہیں، مولا کریم ان تمام کو اپنی حفاظت میں لے لیجیے، ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجیے۔ الہ العالمین تمام اہل اسلام کی پوری حفاظت فرما دیجیے۔ الہ العالمین جتنے اس بیماری میں اور دوسری بیماریوں میں وفات پا چکے ہیں اور اہل ایمان میں سے ان تمام کی پوری مغفرت فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہم سب کی پوری حفاظت فرما دیجیے۔ الہ العالمین تمام مکاتب قرآنیہ، مدارس عربیہ، تبلیغی مراکز، خانقاہوں کی، مولا کریم اور تمام مسلمانوں کی تمام جماعتوں اور جمعیتوں کی جو مولا کریم جو آپ کی نظر میں مقبول ہیں، ان تمام کی پوری حفاظت فرما دیجیے۔ ان میں کام کرنے والے اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرما دیجیے، ان کی عمروں میں برکت فرما دیجیے، امت مسلمہ کو ان سے استفادہ کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنی زندگی کے آخری وقت تک اپنے دین کی خدمت میں اخلاص کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم جس وقت میں ہماری اپنے آپ کے دربار میں آنے کی حاضری کا وقت ہو، اپنے کامل ترین متقی اور پرہیزگار بندہ ہونے کی حالت میں اپنے دربار کی حاضری ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ الہ العالمین جب تک ہمارے لیے جینے میں خیر ہو ہمیں زندہ رکھیے، اور جب ہمارے لیے موت میں خیر ہو تو ہمیں ایمان کے ساتھ اپنے دربار کی حاضری نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم ہمیں اپنی زندگی میں کسی فتنے کا شکار نہ بنائیے۔ الہ العالمین جب آپ کسی قوم کے ساتھ فتنے کا ارادہ فرمائیں اور آزمائش کا ارادہ فرمائیں، مولا کریم ہمیں بلا کسی فتنہ کے اور فتنے میں مبتلا کیے بغیر اپنے دربار میں ایمان کے ساتھ اپنے دربار میں ہم سب کو بلا لیجیے۔ الہ العالمین اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہماری نسلوں کے ایمان کے ساتھ اس ملک میں عافیت اور سلامتی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہمارے ملک کی پوری حفاظت فرما دیجیے۔ مولا کریم اس ملک میں بسنے والے غریب مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے۔ مولا کریم اپنے نیک بندوں کی پوری حفاظت فرما دیجیے۔ مولا کریم تمام اہل اسلام کے حلال روزگار کی پوری حفاظت فرما دیجیے۔ مولا کریم ہماری نماز، تلاوت، تسبیح، مولا کریم تلاوت کو اور آپ کے نام پر آپ کے لیے کھڑے رہنے کو، مولا کریم اور روزے کو قبول فرما دیجیے۔ الہ العالمین آپ کا دیا ہوا مال آپ کے راہ میں خرچ کرنے کو قبول فرما لیجیے۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنی رحمت کا حقدار بنا دیجیے، ہم سب کو اپنی مغفرت کا حقدار بنا دیجیے، ہم سب کو آپ سے آزادی اور خلاصی نصیب فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، ہمارے بھائی بہنوں کی اور ان کی اولاد اور ازواج کی، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی، ہمارے دوست اور احباب کی، پوری امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما دیجیے، تمام کی حفاظت فرما دیجیے۔ مولا کریم امت مسلمہ میں جس کسی لائن سے پریشان حال ہیں، آپ خود ان کی پریشانی کو جانتے ہیں۔ بہت سے بندے ان پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے، سہ بھی نہیں سکتے۔ الہ العالمین تمام کو اپنی پریشانیوں سے عافیت اور عزت کے ساتھ چھٹکارا نصیب فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہماری اولاد کی بہترین تربیت فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہماری پوری حفاظت فرما دیجیے۔ حرمین شریفین کی حفاظت فرما دیجیے۔ مسجد اقصیٰ کی رہائش کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجیے۔ تمام شعائر اسلام کی پوری حفاظت فرما دیجیے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے جتنی خیر آپ سے مانگی ہیں ہم اپنے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے مانگتے ہو خیر نصیب فرما دیجیے۔ جن برائیوں سے پناہ چاہیے ہمیں پوری امت مسلمہ کو پناہ کلی نصیب فرما دیجیے۔ وصلی اللہ علیہ نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔